अस्सलाम वालेकुम P5U SRG फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मेरी ख्वाहिश थी कि जल्द से जल्द आप लोगों से मुखातिब हूँ, आप लोगों के साथ अपना राय अमल शेयर करूँ, लेकिन तबीयत नासाजी की वजह से कुछ डिले हुआ और डिले होने के बाद जो होता है व्हाट्सएप ग्रुपों में वो वैसे ही हुआ। आपको पता है कि जब मैं गिरफ़्तार हो गया था तो उसके बाद P5U के हवाले से आपको कुछ अपडेट्स नहीं मिलती थी और फिर ये ज़िम्मा राजा साहब ने उठाया और राजा साहब आपको गाय बगाए अपडेट्स भी देते रहे हैं। और अभी जब मैं बाहर आया हूँ तो बाहर आने से पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी तैयार कर ली गई थी कि आप लोगों का मेरे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, आप लोगों का डायरेक्ट मेरे साथ रब्ता हो, क्योंकि जो आपकी अमानतें हैं वो मैंने वापस करनी है। आपकी अमानतें किसी और शख्स ने वापस नहीं करनी, सिर्फ सैफुररहमान ने वापस करनी है। और जब तक आपका डायरेक्ट सैफुररहमान से रब्ता नहीं होगा, चीज़ें आप तक सही तरीके से पहुँच नहीं सकेंगी। तो सबसे पहले आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है सैफुररहमान खान नियाज़ी, उसको सब्सक्राइब कर लें, अल्फ़ा टीवी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बेबुनियाद झूठी इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे, बल्कि सही इन्फॉर्मेशन मिले जो आप चाहते हैं, जिस तक आपकी रसाई मुमकिन नहीं थी। और आपकी रसाई को मुमकिन बनाने के लिए ये हमने ये तरीक़ाकार इख्तियार किया है। अब होता क्या था कि लोग अपने मतलब की और अपने मनपसंद चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन उस जो हकीकत होती है उससे आपको आगाह नहीं किया जाता, बल्कि आप लोगों को बदगुमान और बदराह किया जाता है कि आप इस तरफ चलें, इस तरह चलें। आप लोगों से मैं एक ईमानदारी से आप मुझे एक चीज़ का जवाब दें, हल्फन आप जवाब दें। 2016-17 जब से आपने ज्वाइन किया, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जब से आपने ज्वाइन की है, क्या 20 नवंबर 2020 से पहले तक कोई एक शख्स है, सिंगल एक शख्स जो ये क्लेम कर सके कि जी मैंने P5U कंपनी में, SRG कंपनी में या सैफुररहमान के साथ $50 की इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे पैसे नहीं मिले? आपको एक शख्स भी नहीं मिलेगा। हाँ, जब 2020 में हमारे अकाउंट बंद हो गए, अकाउंट बंद होने के बाद फिर भी हमने लोगों को अकोमोडेट किया और कैश बॉक्स के ज़रिए लोगों को पेमेंट्स की गई। अब उसमें किसी को कम की गई, किसी को ज़्यादा की गई, लीडरों ने अपनी मर्ज़ी से अपने चाहने वालों को, अपने लोगों को अकोमोडेट किया, वो एक अलग इशू है। लेकिन हमारा अकाउंट्स बंद होने के बावजूद एक साल तक कंपनी चलती रही और एक साल के बाद भी लोगों को कोई विड्रा का इशू नहीं था। लेकिन अब जबकि ये आपको पता है कि मसला हमारा नैब में चल रहा है, पहले FIA में था, नैब में चल रहा है, और हमारे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पे इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतनी हाइप क्रिएट की गई कि इससे बड़ा कोई जुर्म हुआ ही नहीं है। तो उसके बाद जब मैं अडयाला जेल पहुंचा तो सब लोगों से आप लोगों के राब्ते मुनक़ते हो गए, किसी से आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही थी। तो इंशाल्लाह अब जबकि लोगों का ये वहम गुमान में था या लोगों को गाइड करते थे कि जी बॉस तो अब 4-5 साल से पहले वापस नहीं आएंगे, अल्लाह ने करम किया आप लोगों की दुआओं से, जो मेरी बहनें, भाई, बुज़ुर्ग, डिसेबल पर्सन हैं, यतीम बच्चे हैं, जो हमारे लिए दिन रात रोज़े रखते थे, दुआएं करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, सदका देते थे, उनके तवस्सुत से, उनकी मेहरबानी से, उनकी दुआओं से आज हम बाहर बैठे हैं। अब लोगों के दिमाग में, लोगों के ज़हनों में जो चीज़ है वो ये समझते हैं वो कि आनन फानन चीज़ें जो है ना, सैफुररहमान बाहर निकलेगा और आनन फानन चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएंगी, वेबसाइट चल पड़ेगी, कंपनी हमें पैसे देने शुरू कर देगी। आप लोग खुद समझदार हैं, और अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है, यहाँ पे तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमने तो फ़ैसले भी देख लिए, हमने तो बड़े अफसर से भी मुलाकात हो गई है, ये चीज़ तैयार हो गई, वो चीज़ तैयार हो गई। जिनके सोर्स हैं वो अपने सोर्स से पता कर लें, जिनकी जो भी चैनल है, जिस तरीके से भी उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्या 2020 से लेकर आज तक अभी मेरा कोई अकाउंट एक्टिव है? अगर अकाउंट एक्टिव नहीं है और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर कॉशन है, ना मैं किसी चीज़ को बेच सकता हूँ, ना मैं किसी चीज़ को ख़रीद सकता हूँ, तो क्या इन लोगों को पैसे वापस किए जाएँ? अब आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि ये जो सोशल मीडिया के अकाउंट खोले थे, उनका मकसद ये था कि हम उनके ज़रिए जो लोग मुझ तक व्हाट्सएप तक नहीं पहुँच सकते, जो लोग मेरे साथ फेसबुक पर रब्ता नहीं कर सकते, जितने भी सोशल अकाउंट्स थे वो हमने सब एक्टिव करवाया। मकसद क्या था? मकसद ये था कि आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो मेरे साथ। अब लोग एक नंबर है मेरा, उसके ऊपर इतनी कॉल्स आती हैं, ना तो वॉइस मैसेज सुनने का मौका मिलता है, ना मैसेज टाइप करने का मौका मिलता है, ना मैसेज देखने का मौका मिलता है, ना कॉल अटेंड करने का मौका मिलता है। और दिन रात, सुबह से लेकर रात सहरी तक नॉन स्टॉप कॉल्स आती हैं
اور سیم ٹائم میں وہ سوشل میڈیا پہ بھی میسج کر رہے ہوتے ہیں، اور سیم ٹائم میں وہ واٹس ایپ کال، ویڈیو کال، ڈائریکٹ کال، ہر طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ صبر ہی نہیں کریں گے، ایک وقت میں ایک آدمی سے بات ہو سکتی ہے، اور جب ایک میسج سننے کی کوشش کی جا رہی ہو، اوپر سے کال آنی شروع ہو جائے، تو وہ بندہ نہ میسج سن سکتا ہے نہ کوئی جواب دے سکتا ہے۔ تو آپ لوگ تھوڑا صبر کریں، جہاں آپ نے 6 مہینے صبر کیا ہے، ابھی جو نیکسٹ ہیئرنگ ہوگی اس میں ہم اکاؤنٹ اوپن کی ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ سب سے پہلا سٹیپ تھا کہ میں بیل پہ باہر آ جاؤں، دوسرا سٹیپ تھا کہ میری بینک اکاؤنٹس اوپن ہو جائیں، یا جو ہماری پراپرٹیز ہیں ان کے اوپر سے کاشن ریموو ہو جائیں، تاکہ ہم لوگوں کو امانت واپس کر سکیں۔ ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کمپنی آپ کا ایک ایک پیسہ واپس کرے گی، اب اس کے لیے آپ کو صبر کرنا چاہیے۔ اب آپ ہر بندہ اگر یہ میسج کرتا ہے اور کہتا ہے جی بس میرے یہ پرابلم ہے، مجھے اکوموڈیٹ کر دیں، دوسرا کہتا ہے جی آپ سے ملنا ہے، میں ملنے کا مقصد کیا ہے کہ جی ہم نے آپ کے پاؤں پکڑنے ہیں، آپ کے ہاتھ پکڑنے ہیں، آپ خدا کے لیے ہمیں دے دیں۔ جب پیسے ملنے شروع ہوں گے تو بلا تفریق، چاہے وہ $50 والا ہے، چاہے وہ 5 کروڑ والا ہے، سب کو ملیں گے، لیکن صبر سے۔ سیف الرحمان کسی کا ایک پیسہ پائی نہیں کھائے گا، سب کو پیسے واپس ملیں گے، کیونکہ میں نے صرف آپ لوگوں کو نہیں، اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویب سائٹ یا B5U یا SRG کی ویب سائٹ کبھی بھی نہیں چلے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان میں یہ چیز لیگل نہیں ہے، اس کو چلا کر ہم اپنے لیے اور اپنے ان دوستوں کے لیے کوئی مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتے۔ جو پہلے جب میں اوورسیز تھا، 30 سال میں نے دیار غیر میں گزارے ہیں، مجھے یہاں کی رولز ریگولیشن کی اتنی انفارمیشن اتنی سمجھ نہیں تھی۔ جو سمجھانے والے تھے انہوں نے کہا جی نہیں بس یہ مداربہ کا بھی لائسنس ابھی آ جائے گا، ابھی یہ بھی ہو جائے گا، ابھی وہ بھی ہو جائے گا، اور ان لوگوں کی مس انفارمیشن یا مس کمٹمنٹ کی وجہ سے آپ بھی خوار ہوئے، ہم بھی ذلیل و خوار ہوئے، ہم بھی پریشان ہوئے، آپ بھی پریشان ہوئے، اور ابھی بھی ہم ایک فیملی ہیں، ایک فیملی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ کچھ ہو نہ ہو، صرف مجھے اکوموڈیٹ کریں، ہر بندہ میں پہ لگے ہوئے کہ میرے اور میرا مسئلہ، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ باقی 6 لاکھ خاندانوں کا کیا مسئلہ ہے۔ جو آپ کا مسئلہ ہے وہی مسئلہ میرا بھی ہے، اور وہی مسئلہ ان 6 لاکھ خاندانوں کا بھی ہے۔ تو جہاں آپ نے اتنا صبر کیا ہے، تھوڑا سا صبر کریں۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ جی 9 مہینے کے اندر اندر یہ ٹرائل ختم ہو جائے گا، ٹرائل ختم ہوگا، اور اس کے بعد جو بھی سزا جزا ہوتی ہے ہمارے نصیب میں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ میں نے پہلے بھی ملک سے باہر جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا، میں نے دیار غیر میں 30 سال گزارے ہیں، اب میں نے اپنی باقی زندگی پاکستان میں گزارنی ہے۔ ہم نے پاسپورٹ بھی اس لیے سرنڈر کر دیا کہ لوگوں کے دل و دماغ میں جو وہم ہے کہ جی سیف الرحمان ملک سے بھاگ جائے گا، سیف الرحمان کہیں جانے والا نہیں ہے۔ سیف الرحمان ان اداروں کو اس لیے فیس کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون سازی ہو سکے۔ سیف الرحمان یہ ساری صعوبتیں اس لیے برداشت کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر MLM، ملٹی لیول مارکیٹنگ، کرپٹو، جو بھی چیزیں ہیں جو ملک کے لیے بہتر ہیں، دوسرے ممالک کے لیے بہتر ہیں، پاکستان کے اندر بھی ریگولائز ہوں اور اس کے مطابق کام ہو سکے۔ 5 سال سے پہلے تو میں کسی قسم کی بزنس ایکٹیویٹی کر ہی نہیں سکتا، اور یہ جو واٹس ایپ گروپوں میں، اور جب میں جیل کے اندر تھا تو اس وقت بھی 15 سے 20 کمپنیاں ایسی آئیں جو میرے نام سے مصنوع کی گئیں، ایسے ہمارے B5U کے جو لیڈر ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہماری تصویر اور ہماری کوڈ شیئر کرتے ہیں، یا ہمارے نام کے سیف الرحمان کے نام کے فیس بک اکاؤنٹ بناتے ہیں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ بناتے ہیں، اور لوگوں کو یہ اکوموڈیٹ کرتے ہیں، یہ شو کرتے ہیں کہ یہ سیف الرحمان کی کمپنی اور سیف الرحمان ہی چلا رہا ہے۔ تو یہ رمضان کے مہینہ ہیں، اور خدا را ان لوگوں سے بچیں۔ جب تک میں خود آپ کو نہ کہوں، پہلی بات تو یہ کہ میں نے پہلے جب میں جیل میں تھا تو بھی میسج بھیجا تھا، ویڈیو کال بھی یہی بتایا گیا تھا کہ کسی کمپنی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور 5 سال تک تو میں کوئی کمپنی بنا ہی نہیں سکتا۔ اور جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی بس آپ ادھر اکاؤنٹ لگائیں، اور جیسے ہی آپ اکاؤنٹ لگائیں گے تو جو آپ کے B5U کے پیسے ہیں وہ ادھر ٹرانسفر ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بڑی کہانی آپ کو سننے میں مل رہی ہوں گی، کئی ایسے جو جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں۔ تو ان کمپنیوں کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور انشاءاللہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کی ایک ایک پائی اس کو مل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، اور اگر آپ نے صبر نہیں کرنا تو اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے مسئلے ایک جیسے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے مسئلے اور طرح کے میرے اور طرح کے ہیں۔ جس طرح آپ کو فائنینشلی پرابلم ہے، مجھے بھی اسی طرح کی فائنینشیلی پرابلم ہے۔ جس طرح آپ کی فیملی کے ایشو ہے، اسی طرح میری فیملی کے بھی ایشو ہیں۔ تو جہاں اتنا صبر کیے وہاں تھوڑا سا صبر کریں، اور انشاءاللہ آپ کو پیسہ پائی واپس ملے گا، لیکن
یہ سمجھنا ہے کہ جی یہ نئی کمپنی میں بناؤں گا اور آپ لوگوں کو اکوموڈیٹ کر دیا جائے گا، یہ نئی کمپنی میں آپ کے اکاؤنٹ ٹرانسفر ہو جائیں گے، یہ جو بھی آپ کو اس طرح کے سبق سوانح خواب دکھا رہے ہیں اس کے جوابدار آپ خود ہیں، میں جوابدار نہیں ہوں۔ انشاءاللہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، اور تا قیامت میں اس چیز کا گواہ رہوں گا کہ جو آپ کی سنگل پائی ہے وہ آپ تک واپس کی جائے گی۔ تو خدا را لوگوں سے بچیں، لوگوں کی جھوٹی کہانیوں سے، جھوٹے خوابوں سے بچیں۔ یہ میرا ڈائریکٹ سوشل اکاؤنٹ کے نمبرز ہیں جو فیس بک پہ بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، یوٹیوب چینل پہ بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، تو یہ ساری انشاءاللہ انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی اور بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، السلام علیکم، پاکستان زندہ باد، B4U SRG فیملی زندہ باد۔